آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پہ عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں تھوڑا سا 5 منٹ لگاؤں گا، پہلے ان کو ایڈریس کر لوں اور پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے۔ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں 9/11 کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشت گردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا، قتل کیا گیا ان لوگوں کو، کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا پاکستان میں ظلم نہیں ہوا۔ اور میں کئی دفعہ گیا بھی، جب وہاں بڑے بڑے سانحہ ہوئے، میں ان کے ساتھ گیا بھی، میں نے ان کا خوف بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ ابھی انسیڈنٹ ہوا مچھ کے اندر، یہ جو ہمارے کوئلہ کی کانوں کے اوپر مزدور کام کر رہے تھے اور 11 ہزارہ کمیونٹی کے مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، تو میں اس کے اوپر پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس سازش کا حصہ ہے جو کہ میں پچھلی مارچ سے پہلے میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا تھا، میں نے پھر پبلک سٹیٹمنٹس دیے اس کے اوپر کہ ہندوستان پوری طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک جگہ ہے سیکٹیرین، ان کا پروگرام، بلکہ میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا تھا پچھلی مارچ میں کہ شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنا اور ان کے اندر ایک ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پھیلانا۔ اس میں میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 4 بڑے بڑے یہ جو دہشت گردی کے ایونٹس ہونے لگے تھے، اور ایک اسلام آباد کے باہر، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے بچ گئے۔ اس کے باوجود ایک ہائی پروفائل سنی عالم کا قتل کیا گیا کراچی میں، اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک آگ بجھائی جو کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہونے والی تھی۔ تو یہ جو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچھ کے اندر، اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا کوئٹہ، اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا۔ پھر میں نے اپنے 2 فیڈرل منسٹرز کو بھیجا، اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گورنمنٹ پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، مجھے خاص طور پہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کے پیچھے ظلم ہوئے ہیں۔ اور میں نے ان کو ایشورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بیچارے لوائقین ہیں، اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دیے انہوں نے، تو میں نے ان کو ایشورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے، ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے۔ تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں، جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں۔ ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے۔ میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا، ہر کوئی بلیک میل کرے گا۔ پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے 2.5 سال سے۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈز بھی مان لی ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا، اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں، میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں۔ تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے۔
تو پہلے آپ ان کو دفنائیں، اور آج آپ دفناتے ہیں تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں۔ اب عامر ہاشمی، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے، امین، آپ کو بھی میرے خیال میں یہ ہمیں جس طرح کہا گیا بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا، کیونکہ ساری دنیا یہ جو انقلاب آ رہا ہے، یہ آئی ٹی کے اندر انقلاب آ رہا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہا آگے۔ اور یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران جن کمپنیز نے گین کیا وہ ساری آئی ٹی کمپنیز تھیں، سو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمیں یہ بہت پہلے اس طرح کے انسینٹیوز دینے چاہیے تھے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو، جو کہ ان اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں دیے جا رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی پہلے رکاوٹیں تھیں ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے سامنے، این ڈی یو کے اندر ایک پورا سیمینار کیا گیا، وہ ساری رکاوٹیں بتائیں، جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں کس کس کے پرابلمز آ رہے ہیں، ایف بی آر سے کیا پرابلم ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کیا پرابلم ہے، ہم کس طرح کی فیسلٹیز انسینٹیوز چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی زون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہر قسم کی کے انسینٹیوز دیں، تاکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جس کو بہت پہلے آگے جانا چاہیے تھا، تاکہ وہ خود بھی آگے جائے، اپنے نوجوانوں کو، جو ہمارا ایک جس طرح کا ینگ پاپولیشن سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں، اس کے لیے روزگار بھی ملے، اور پھر ملک کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں، ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی ہوں کہ ہمارے ملک کا فورن ایکسچینج ریزروز بڑھے، جو کہ اس وقت جب بھی پاکستان کے پرابلمز پچھلے 30 سال سے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، ریزروز کم ہو جاتے ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس میں یہ آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی کر سکتے ہیں کہ ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی فورن ایکسچینج کو، اپنی کرنسی کو سیکیور کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایک ینگ پاپولیشن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزگار دینے کا، تو یہ سیکٹر وہ روزگار پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے یوتھ کو۔ تو یہ جو آج سٹیپ ہے، میں اپنے آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے اندر بھی امید رکھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ملے گا کہ وہ بوسٹ کر سکیں آئی ٹی سیکٹر کو اور ملک کی ایکسپورٹس کو، اور دوسرے باہر سے بھی ہمارے امریکہ کے اندر اور باہر بھی آئی ٹی کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان انسینٹیوز کا، اور پلس ہم امید رکھ رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے گی۔ تو میں پھر سے عامر ہاشمی آپ کو یہ ریئلائز کرواتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، لیکن میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ان اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کو کوئی بھی مسئلے مسائل آئے تو ہماری گورنمنٹ ان مسئلے مسائل کو دور کرے گی۔ شکریہ۔